السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر فیضان۔ میرے ان ویڈیوز بنانے کے کئی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو ہلکے ہلکے آپ لوگ سمجھ سکیں گے، مگر میں اپنی طرف سے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز کے ذریعے میرے ان ہومیوپیتھ ساتھیوں کو جو سنگل ریمیڈی کے بجائے کمبینیشن کی طرف جا رہے ہیں، انہیں واپس سنگل ریمیڈی کی طرف لانا ہے۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ میری ان ویڈیوز کو دیکھ کر کوئی ایک بھی اگر ہومیوپیتھ سنگل ریمیڈی کی طرف آ گیا تو یہ میری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آج جو اس بیماری یا مرض کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہیڈ ایک ہے۔ ہیڈ ایک خود کوئی بیماری نہیں ہے، سر درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کے ہونے کی ایک علامت ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو، عوام الناس اور معذرت کے ساتھ بہت سے ڈاکٹروں کو بھی یہی نہیں معلوم کہ سر درد کی ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں۔ وہ اسے ایک عمومی سر درد ہی شمار کرتے ہیں۔ سر درد کے اندر بہت ہوا تو ہم پیناڈول لے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سر درد کی جو وجوہات ہیں، اگر انہیں ختم کیا جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور وہ وجوہات یا مرض جو ہے وہ ختم ہونا لازمی ہے۔ ہمارے ہومیوپیتھک میں بھی بہت سی دوائیں موجود ہیں سر درد کے لیے، لیکن اگر ہم ان کو اس کی قسموں کے حساب سے دیکھ کر سر درد کی اور پھر اس کے بعد میں دوا دیں گے تو مرض ختم ہوگا، تو خود بخود سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بیرونی عناصر بعض کا ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے بھی سر درد ہو جاتا ہے، جیسے کہ دھوپ میں نکلنا، یا شور و غل والے ماحول میں رہنا، یا دھوئیں کے اندر رہنا، تو اس سے بھی سر میں درد ہوگا۔ اب یہ سر درد جو ہے یہ بائی میڈیسن بھی، اور کچھ سر درد جو ہیں بائی ریسٹ یا آرام سے کرنے سے یا ماحول تبدیل ہونے سے بھی سکون کی طرف چلے جاتا ہے پیشنٹ، اور سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے سر درد جو ہیں ان کے لیے دوا کا ہونا، جیسے دھوپ سے لگا ہے اس کے اندر تو دوا کا لینا لازم ہے، لیکن جو دھوئیں وغیرہ سے ہوا ہے اس کے اندر ریسٹ کرنا ہی آرام دہ ہے۔ پھر بخار کی وجہ سے بھی بہت سے بخار میں سر درد ہوتا ہے۔ اب بخار ختم ہوگا تو خود بخود سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جو سائنس کے پیشنٹ ہیں یا جنہیں زکام کا مرض اٹیک ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی سر درد ہوتا ہے، اور اس وقت میں سر درد جو ہے اس کی رفع کرنے کے لیے اگر ہم کوئی میڈیسن یا کوئی دوا وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس سے سر درد کو آرام آئے گا، لیکن وہ مرض ختم نہ ہونے کی وجہ سے یہ پھر اٹھے گا۔ سر درد کی 6 قسمیں ہیں۔ ان 6 قسموں کے حساب سے ہومیوپیتھک میں الگ الگ میڈیسنیں اکارڈنگ ٹو سمپٹمس ہیں۔ ہم ان سمپٹمس کو اگر دیکھیں گے تو اس کے حساب سے دوا دیں گے تو سر درد کو بھی آرام ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جو وجہ ہے سر درد ہونے کی وہ بھی ختم ہوگی۔ پہلے نمبر پہ کنجسٹیو یا ٹینشن ہیڈ ایک، یا ہم اسے یہ کہہ لیں اردو میں گموی ہیڈ ایک، سر درد، گموی سر درد یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سر درد کے ان امراض کو دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے حساب سے دوا دیں، اور تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے کیور کی طرف جائے۔ جو ہومیوپیتھک کا پہلا منشا، پہلا اصول ہے کہ پیشنٹ کو کیور ہو، ریلیف نہیں۔ دوسری ہیڈ ایک ٹائپ یا سر درد کی قسم جو ہے وہ گیسٹرک ہیڈ ایک ہے، جو ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاضمہ جب خراب ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوگا، اور اس کو ایک اگر ڈاکٹر یا ہومیوپیتھ یا حکیم ڈائگنوز اچھی طرح سمجھ رہے کہ یہ اس وجہ سے، تو وہ ٹریٹمنٹ جب اس بیماری کا کرے گا تو خود بخود ہیڈ ایک بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ریومیٹک ہیڈ ایک، درد وجہ المفاصل،
یہ ریومیٹک نیچر جو ہوتا ہے، ایک ہومیوپیتھ جو ہے حکیم جو ہیں وہ اچھی طرح میری ان ٹرمینولوجیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جس کا ریومیٹک نیچر ہے اس کو یہ سر درد ہوگا۔ اس کے علاوہ بائلیسس ہیڈیک، بائلیسس ہیڈیک جو ہے صفراوی سر درد۔ پھر اس کے بعد پانچویں جو ہے وہ نروس ہیڈیک یا اعصابی سر درد ہے، اور آخر میں درد شقیقہ ہے یا مائگرین کا ہیڈیک ہے، جسے مائگرین بھی کہا جاتا ہے۔ مائگرین ایک عام الگ پیشنٹ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں مائگرین ہے، ادروائز لوگ بھی اسے سمجھ جاتے ہیں، لیکن ان باقی پانچ جو ہیں انہیں ایک ہی شمار، ایک ہی اس میں رکھا جاتا ہے کہ سر درد ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اس کا تحقیق نہیں کر کے بہت وقت پیناڈول، پیراسیٹامول یہ لے کے اسے کیور کی طرف لانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ وقتی ریلیف ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی میں یہ ہیڈیک یا سر درد کی قسم کی بات کر رہا ہوں یا ٹائپ کی بات کروں گا، وہ ہوگی ڈمبی ہیڈیک یا کنجسٹیو ٹینشن ہیڈیک۔ اس کی اپنی دو قسمیں، ایپیسوڈک ہیڈیک اور کرونک ہیڈیک۔ ایپیسوڈک ہیڈیک جو ہے 3 مہینے میں کم از کم آدھے گھنٹے سے لے کے 15 گھنٹے سے کم ڈیوریشن تک کا ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ، جبکہ کرونک جو ہے وہ 15 دن سے اوپر کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب 15 دن سے اوپر جانے لگے تو آپ سمجھ جائیں یہ کرونک ہیڈیک ہے، کرونک ٹینشن ہیڈیک کہنا ہے۔ اس کی سمپٹمز جو ہیں، پیشنٹ ڈل ہوگا، آنکھیں بند ہوئی جائیں گی، سر دھڑکے گا کیونکہ نیپ میں گدی میں درد ہوگا، پیچھے سر میں درد ہو رہا ہوگا، کنپٹی میں درد ہوگا، تو اس کو سر بھاری پن محسوس ہوگا، ایسا لگے گا کسی نے سر کو جکڑا ہوا ہے۔ ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا یا کسی کا ہاتھ لگانا سر کو اسے برداشت نہیں ہوگا۔ ایسے میں آواز کا بھی اسے برداشت نہیں ہوگا، شور و غل اسے اتنا برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی کوزز آج تک ابھی اس کی معلوم نہیں ہوئی ہیں۔ موجودہ ریسرچ کے اندر اسٹریس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کا ہونا، کچھ لوگوں کا کہنا کہ مسلس کا ٹینڈر ہو جانا ہیڈ اور نیک کے شولڈرز کے اس وجہ سے، لیکن اس کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ خون جب دورانیہ جب سر کی طرف بڑھتا ہے تو یہ زیادہ تر نظر آتا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ خون جب سر کی طرف زیادہ پریشر سے آ رہا ہو تو یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتا ہے۔ مائگرین کے پین اور ٹینشن ہیڈ ایک کے اندر ڈفرینس یہ ہے، ہاں یہ ہے کہ بعض ٹائم جیسے ایپیسوڈک ہیڈ ایک ہے، آپ کو بار بار ہو رہا ہے تو شاید آپ کو مائگرین پین ہو سکتا ہے، مائگرین ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ مائگرین کے پین کی طرح ہمیں ٹینشن ہیڈ ایک کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی کہ پیشنٹ کو لائٹ اسپاٹس کا نظر آنا یا آنکھوں کے آگے کوئی روشن چمکتے ہوئے ستارے نہ لہرانا، آوازوں کی حساسیت محسوس ہوگی، بعض ٹائم کمپلین کرے گا پیشنٹ کہ مجھے آوازوں سے سر میں درد ہوتا ہے، روشنی سے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کمپلین میں بعض ٹائم ہوگا۔ البتہ یہ میجر ڈفرینس آتا ہے کہ لائٹ کے جو اسپاٹس مائگرین پین میں نظر آتے ہیں پیشنٹ کو، وہ نظر نہیں آئیں گے ٹینشن ہیڈ ایک کے پیشنٹ کو۔ ایک پھر مائگرین کا پیشنٹ جو ہے جسمانی محنت کرنے سے، کوئی بھی باڈی ایکٹیویٹی سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے ٹائرڈ ہوگا اور وہ نہیں کر پائے گا، جس سے اس کی مزید طبیعت جو ہے خرابی کی طرف، بدحالی کی طرف جائے گی۔ لیکن ٹینشن پیشنٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ اپنی ریگولر ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتا ہے اور وہ رکھتا بھی ہے، بس ہیڈ ایک کی کمپلین ہوتی ہے۔
لیکن دوسری ایکٹیویٹیز کو رکھتا ہے اور اسے بیئریبل ہوگا، برداشت کرنے کے قابل ہوگا کافی حد تک یہ اس بندے کی ہمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ سر درد اگر مسلسل اور کسی بھی ٹائپ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی بھی ٹائپ کا ہو، اور اگر آپ کو اس کی کوز کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ سٹی اسکین کروا سکتے ہیں، ایم آر آئی کروا سکتے ہیں، سائنس ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ایکس رے کروا سکتے ہیں اور سی بی سی کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ آپ اس کے کروائیں گے پیشنٹ کے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کاز آف ہیڈ ایک، صحیح ہے۔ پھر آپ اس بیماری یا اس کوز کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ ہیڈ ایک بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یا ہومیوپیتھک میڈیسنس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا تاکہ آپ کو آگہی ہو سکے کہ ہومیوپیتھک کی چند چیزہ میڈیسن کون سی ہیں جو اس ٹائپ کے ہیڈ ایک میں کام آتی ہیں۔ میں ہر ٹائپ کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت خالی ٹینشن ہیڈ ایک یا گمبھی ہیڈ ایک کی بات کر رہا ہوں۔ ٹینشن ہیڈ ایک کے اندر سب سے پہلے یہ کنجسٹو ہیڈ ایک میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بیل آنی چاہیے یا آتی ہے۔ اگر پیشنٹ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کا چہرہ پورا لال ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، ریڈنس جو ہے بہت واضح ہے، جبکہ پیشنٹ کے چہرے پہ کمزوری اور نکاہت کے اندر پیلنس ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ریڈنس ہے، تو وہاں پہ ہمیں فوری طور پہ ذہن جو ہے بیل کی طرف لے جاتا ہے کہ بیل ہوگی۔ پھر آنکھیں اگر پھیلی ہوئی ہیں، ڈائلیٹ ہے، تو پھر ہم وہاں پہ بیلا ڈونا 3x میں آگا گھنٹے سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے پاس 3x کی پوٹینسی نہیں ہے تو مارکیٹ میں Q کی پوٹینسی موجود ہے، آپ اسے 3x بنا رہے ہیں، اور اگر آپ 3x کی پوٹینسی نہیں بنا پا رہے تو 30 کی پوٹینسی جو ہے تینوں ٹائم دیں، فجر، ظہر، عشاء، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، یہ آپ سمپٹمس کو دیکھتے ہوئے۔ اور اگر جس وقت پیشنٹ کے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ ایمرجنسی میں آدھا گھنٹے سے بھی 30 کی پوٹینسی میں بیل دے سکتے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک ہو اور بلڈ ویسلز کے اندر تھروپنگ پین ہو رہا ہو، یعنی کہ شریانوں کے اندر دھڑکن یا ٹپکن محسوس ہو رہی ہو، اور دھوپ میں گھرے رہنے کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہو، اور ایسا لگے کہ پورا سر جو جھکرا ہوا ہے، کسی نے چہرہ ہلکا لال ہو رہا ہو، تو وہاں پہ ہمارا دھیان گلو لائن کی طرف جانا چاہیے۔ اور خون کا دباؤ بہت زیادہ محسوس ہو سر میں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بس پیشنٹ جو ہے نسیں پھٹ جائیں گی، تو وہاں پہ گلونائن 3x میں ہر گھنٹے کے بعد اگر ہم دیں گے تو ایک اچھا رزلٹ آئے گا۔ اگر نبض بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ بھر کے چل رہی ہے، اگر ہم ہاتھ لگا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس بھری آئے گی یا بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، اور پیاس کی شدت ہے اور درد برداشت کے قابل نہیں ہے، پیشنٹ جو ہے وہ چیخ رہا بھی ہے یا پریشان ہے اور سر کو ادھر ادھر مار رہا ہے، یا شدت اس سے بس برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ایٹونائٹ 3x میں ہر آگے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد دیں تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ اچھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیسنس آپ کو کیوں میں مل جاتی ہیں، اگر میری بتائی ہوئی پوٹینسیز میں نہیں مل رہی ہیں تو کیوں میں مل جائے گی، اور آپ اس سے پھر اپنے کلینک میں بنا سکتے ہیں 1x 2x 6x 3x 6x آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے یا آپ کو نہیں بنانا تو آپ 30 کی پوٹینسی میں پھر 3 سے 4 دفعہ ان میڈیسنس کو آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ 3 سے 5 ڈراپ آگے سے 1 چمچ پانی میں۔ اگر نبض تیز ہے اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے سر درد کے ساتھ تو ویٹم ویرائٹ آپ دیں گے۔ ویٹم ویرائٹ دینے سے پیشنٹ کو آرام آئے گا، اس کی دل کی دھڑکن بھی نارمل ہوگی اور نبض بھی نارمل ہوگی۔ اس کا آپ نے 1x میں ہر آگے گھنٹے کے بعد ریپیٹیشن کرنی ہے یا پانی دینی ہے، آگے سے 1 چمچ پانی میں۔ سر درد کے حملے کے ساتھ بینائی اگر کم ہو اور پیشاب کھل کر آنے سے آرام آئے سر درد میں،
تو جلسیمیم 1X میں 1 گھنٹے سے لینے سے پیشنٹ کا سر درد بھی ختم ہوتا ہے اور کوز بھی ختم ہوتی ہے کہ جس کوز کی وجہ سے یہ ہیڈ ایک شروع ہوا تھا۔ لاسٹ میڈیسن ہے اگر تپکن کا جسے ہم کروپن پین بھی کہتے ہیں بہت زیادہ شدید ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، تو میلی لوٹس جو ہے وہ آپ کیو کی پوٹینسی میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 5 کر دیکھیں تو اس سے انشاءاللہ آرام آئے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا، اور جن ٹاپکس پہ آپ کو کوئی میڈیسن معلوم کرنی ہو یا آپ کو کچھ ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن چاہیے گا، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آن لائن پریکٹس کرتا ہوں، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ۔ آن لائن پریکٹس کے ٹائمنگ بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔